قرآن نے ان آیتوں کو ان الفاظ سے شروع کیا، یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں تمہاری اولادوں کے بارے میں وصیت کرتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اولادوں کے حکام متعین نہیں تھے، اور وراثت میں صرف بیٹوں کو حصہ دیا جاتا تھا، بیٹیوں کو محروم کیا جاتا تھا۔ دنیا کی بہت سی قوم، بلکہ اس زمانے میں تو تقریباً دنیا کی ہر قوم میں یہی تھا کہ عورت کا مال میں کوئی حصہ ہے ہی نہیں، بلکہ عورت اپنی پراپرٹی کی مالک ہی نہیں ہے، اس کا باپ مالک ہے، اس کے بھائی مالک ہے، اس کا شوہر مالک ہے۔ تو اسلام نے اس رسم کو ختم کیا، اور اسلام نے کہا کہ اللہ تمہیں خود وصیت کر رہا ہے۔ یہ وصیت کا لفظ دو وجہ سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایک تو وصیت عربی میں ایسے حکم کو کہتے ہیں جو بہت ہی جس کی تاکید ہو۔ وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، عام آرڈر کو ہم آرڈر کہتے ہیں، لیکن کوئی شخص جب مرتے ہوئے کوئی آرڈر کر کے جاتا ہے تو وہ آرڈر ایک عام آرڈر کی طرح کا آرڈر نہیں ہوتا، بلکہ بہت اس کی ویلیو ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا ہمارے والد صاحب دنیا سے جانے سے پہلے یہ کہہ کے گئے ہیں، اس کا خیال کرنا، کیونکہ مرتے ہوئے انسان کوئی ہلکی بات نہیں کرتا، چھوٹے موٹے احکام نہیں دیتا۔ مرنے والا انسان وہ حکم دے گا جو اس کی نظر میں بہت ہی امپورٹنٹ ہو۔ تو اللہ وصیت کا لفظ استعمال کر رہا ہے اپنے لیے کہ میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں۔ اللہ تو ظاہر ہے اللہ پہ موت نہیں آتی، نہ اللہ دنیا سے جاتا ہے، تو یہاں وصیت کا لفظ یہ بتانے کے لیے کہ گویا اللہ کہہ رہے ہیں میرے حکم کو ایسے ویلیو دو جیسے کسی مرنے والے کے حکم کو تم ویلیو دیتے ہو، اور وہ بہت اہم حکم دے رہا ہوتا ہے اس وقت، تو اس کو ہلکا مت سمجھو میرے اس آرڈر کو۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ وصیت کا لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ بہت اہم حکم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے وصیت کا لفظ دو اور موقعوں پہ استعمال کیا، ایک ماں باپ کی اطاعت کے لیے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، فرمایا ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ اچھے سلوک کی وصیت کی ہے۔ تو یہاں بھی آرڈر کا لفظ استعمال نہیں کیا، وَوَصَّاكُمْ۔ اور اسی طرح قرآن میں آتا ہے کہ اللہ نے تمہیں وصیت کی ہے تم تقوی اختیار کرو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو وہ تو جنرلی ایک حکم ہے، لیکن جب اسپیسیفک کسی حکم کو بیان کیا جا رہا ہے تو وہ والدین کے حقوق کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے، اور ایک وراثت کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وراثت کو صحیح طرح سے تقسیم کرنے کی اسلام میں کس قدر ویلیو ہے، کس قدر اس کی قدر و قیمت ہے۔ دوسری بات، وصیت کا لفظ اس لیے بھی استعمال کیا ہے کہ زمانے جاہلیت میں جو مرنے والا ہوتا تھا وہ اپنی طرف سے وصیتیں کر کر کے چلا جاتا تھا، اس سے بسا اوقات اولاد محروم ہو جاتی۔ آج بھی دیکھیں یورپ میں آپ اگر کروڑ پتی ہیں، ارب پتی ہیں، جتنا مال ہے آپ کے پاس، اگر آپ وصیت کر کے نہیں جاتے تو حکومت سارا مال کھا جاتی ہے، بینک کھا جاتے ہیں۔ وصیت کر کے جائیں تو جو وصیت کریں آپ کو اختیار دیا گیا ہے، جس کا نقصان یہ ہو رہا ہے لوگ کتوں کے نام پیسہ کر کے چلے جاتے ہیں کہ اتنے کروڑ روپے کتے پہ خرچ کیے جائیں، اور بڑی ایماندار قوم ہے، بڑی ایمانداری سے کتوں کو کھلا رہی ہوتی ہے وہ۔ تو یہ بھی ایک زمانے جاہلیت میں رسم تھی کہ آپ اپنی مرضی سے جس کو چاہتے دے دیتے، اولاد بعض دفعہ اس سے رل جاتی تھی، برباد ہو جاتی تھی۔ آپ کسی کے بارے میں آپ کے دل میں خواہ میں کینہ اور بغض پیدا ہو گیا، آپ اس کو وراثت سے محروم کر دیتے تھے، بہت سارے گڑبڑیں ہوتی تھیں۔ اسلام نے اس پر ایسی شدید پابندی لگائی کہ اللہ نے وصیت کا لفظ استعمال کیا کہ اب تمہیں وصیت کی ضرورت نہیں ہے، وصیت میں کر چکا ہوں۔ لہذا جب اللہ وصیت کر رہا ہے کہ میت کے مرنے کے بعد اس کی وراثت میں کس کو کتنا حصہ ملے گا، تو اب انسانوں کی وصیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ انسان کو وصیت کی اجازت دی گئی ہے اپنے مال میں 1/3 کی، اور اس کو بھی ناپسند کیا گیا ہے، اس کو بھی اچھا نہیں سمجھا گیا۔ تو یعنی دو چیزیں اسلام نے وراثت کے حکام میں کر دی۔ نمبر ایک، آپ کو اپنے مال میں وصیت کا حق حاصل نہیں ہے، صرف 1/3 میں آپ وصیت کر سکتے ہیں، اور وہ بھی زیادہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، الثلث کثیر، 1/3 میں وصیت بھی بہت زیادہ ہے، یعنی اس سے بھی کم کرو، اولاد کا حق پہلے ہے۔ دوسری بات یہ کہ اسلام نے وصیت کے بارے میں یہ بھی ایک حکم نازل کیا کہ وصیت آپ نے جو 1/3 کی بھی کرنی ہے، ہبہ جو آپ نے کرنا ہے، یعنی یہ تو اختیار ہے نا کہ میں اپنا سارا مال کسی کو گفٹ کر دوں زندگی میں ہی، تو اس میں بھی اسلام نے قید لگائی کہ اگر کوئی شخص اپنا سارا مال اپنی زندگی میں اپنے وارث کے علاوہ کسی 3rd پرسن کو دینا چاہتا ہے، تو اس میں بھی اسلام نے یہ شرط لگائی ہے کہ اگر اس نے یہ ہبہ اس طور پر کیا کہ میرے مرنے کے بعد دے دیا جائے تو بھی ایک العدم ہے 1/3 سے زیادہ میں،
اور اگر اس نے یوں کیا کہ اس بیماری کے ایام میں کیا جس بیماری میں اس کی ڈیتھ ہو گئی, تو اس ہبہ کو بھی کالعدم قرار دیا گیا. مثال کے طور پر زید سے لوگوں نے کہا کہ یار تم یہ فلاں اپنی جو وراثت ہے یہ فلاں ٹرسٹ کو دے دو یا فلاں آدمی کو دے دو. زید نہیں دے رہا, زندگی میں ہبہ نہیں کر رہا, اس کو گفٹ نہیں دے رہا. لیکن اب کیا ہوا, زید کو کینسر ہو گیا اور ڈاکٹروں نے کہا کہ جناب آپ کے بارے میں خطرہ ہے کہ آپ مر سکتے ہیں. اسی کینسر کی حالت میں زید نے کہا کہ بھئی میں مروں گا تو میرے مرنے کے بعد تو یہ وراثت میرے بچوں میں جائے گی, تو میں ایسا کرتا ہوں ابھی سے کسی کو گفٹ کر دیتا ہوں. زندگی میں تو آپ کسی کو بھی کوئی چیز گفٹ کر دیں. تو آپ نے کیا کیا, وہ چیز اٹھا کے کسی ٹرسٹ میں دے دی, گفٹ کر دیا اس کو 1/3 سے زیادہ, اور اسی بیماری میں آپ کی موت واقع ہو گئی. تو اسلام یہ کہتا ہے, اس بارے میں بھی تمام پوری امت کا اجماع ہے, قرآن و احادیث میں اس میں بہت زیادہ واضح دلائل ہیں, کیونکہ یہ اجماعی مسئلہ ہے, میں اس لیے ان دلائل کو میں نمایاں نہیں کر رہا کیونکہ اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. تو یہاں بھی اجماع امت ہے کہ مرنے سے پہلے آپ کسی بیماری میں, جس بیماری میں آپ کی موت واقع ہو جائے, اس بیماری میں اگر آپ نے کوئی ہبہ کیا اور وہ ہبہ 1/3 سے زیادہ ہے تو وہ ہبہ بھی کالعدم ہے. اس لیے کہ اس موقع پر یہ سمجھا جائے گا کہ آپ اپنی اولاد کو محروم کرنے کے لیے یہ گفٹ کر رہے ہیں. اس لیے کہ جب آپ صحت مند تھے اس وقت کیوں نہیں کیا آپ نے؟ اب جب آپ کو خطرہ ہو گیا کہ میں بیمار ہو گیا اور مر بھی سکتا ہوں, تو اب آپ کہہ رہے ہیں یہ فلاں کا ہے, یہ فلاں کو دے دینا, فلاں کو دے دینا. تو آپ کی نیت تو اللہ ہی جانتا ہے, لیکن اسلام ظاہر پہ فیصلہ کرے گا. ظاہر آپ کا یہی ہے کہ آپ اپنی اولاد کو محروم کرنا چاہتے ہیں, آپ اپنے رشتہ داروں کو محروم کرنا چاہتے ہیں, اور قرآن بار بار کہتا ہے وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ. اللہ کی نظر میں جو رشتہ دار ہیں ان کو اللہ نے دوسروں پر فضیلت دی ہے. تو آپ اپنے رشتوں کو محروم کرنے کی نیت سے اگر کوئی تصرف کرتے ہیں تو شریعت میں کالعدم ہے. اب دل کے حالات اللہ ہی جانتا ہے, تو اسلام نے ظاہر پر اس کا مدار رکھا ہے. ظاہر یہ کہ جب آپ صحت مند تھے اس وقت آپ نے یہ ہبہ کیوں نہیں کیا. بیماری کی حالت میں ہبہ کرنا, گفٹ کرنا, اس کی علامت ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں مروں گا تو یہ سب میرے بچوں کو ملے گا. آپ بچوں کو محروم کرنے کے لیے آج کسی اور کو یہ سب کچھ دے رہے ہیں. تو یہ اس کو فار کہا جاتا ہے عربی میں, یعنی اصطلاح فقہ کی اصطلاح میں فار, فرار ہونے والا. فرّ یفر فرارن کا معنی بھاگنے والا, یعنی اپنے بچوں کو وراثت دینے سے بھاگ رہا ہے یہ. تو یہ اسلام نے رشتہ داروں کا بہت بڑا حق بیان کیا ہے. تو 2 قسم کے تصرفات کیے وراثت کے حق, بلکہ 3, یعنی خلاصہ کیا نکلا کہ 3 قسم کے حکام اسلام نے دیے. نمبر 1, وراثت میں یورپ کی طرح, اہل مغرب کی طرح آپ کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ آپ کتوں کو دے دیں یا جس کو چاہے دے دیں. نا 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 نا, یوصیکم اللہ, اللہ نے وصیت کر دی ہے آپ کے وارث جو ہیں جن کی تفصیل اس آیت میں بیان ہوئی ہے ان کو وراثت ملے گی, ان کے علاوہ کسی اور کو نہیں ملے گی. نمبر 2, اگر آپ وصیت کرنا چاہتے ہیں, یعنی میرے مرنے کے بعد یہ فلاں کو دے دیا جائے, فلاں کو دے دیا جائے, تو اس میں بھی یہ ہے کہ 1/3 بھی بہت سمجھا گیا ہے, اس کو بھی ناپسند کیا گیا, لیکن بہرحال 1/3 تک کی آپ کو اجازت دی گئی ہے کہ آپ یوں وصیت کر سکتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد 1/3 یا اس سے کم فلاں کو دے دیا جائے. تیسری بات یہ کہ آپ زندگی میں جتنا چاہیں جس کو جب چاہیں دے دیں, لیکن اگر آپ نے بیماری کے ایام میں دیا تو بیماری کے ایام میں اگر آپ کی اسی بیماری میں موت واقع ہوتی ہے تو اگر آپ نے سارا مال ہبہ کر دیا تھا تو 1/3 میں تو یہ ہبہ درست ہوگا, 1/3 سے زیادہ میں کالعدم سمجھا جائے گا. چوتھی بات یہ کہ اچھا اسی میں ایک, یہ 3 باتیں ہو گئیں, اسی میں ایک اہم ترین بات یہ بھی ہے کہ فقہاء نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص, یعنی انہی تینوں پر متفرع ہو رہی ہے یہ چیز, کہ اگر کوئی شخص بیماری کے ایام میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے اور عدت ابھی پوری نہیں ہوئی ہے, کہ یعنی طلاق بھی طلاق بائن, جیسے 3 طلاقیں دے دیں تو 3 طلاقیں تو ختم ہو جاتا ہے نکاح, 3 طلاقیں دے دیں اور یہ شخص بیمار تھا اور ابھی عدت پوری ہونے سے پہلے اس بیمار آدمی کا انتقال ہو گیا, تو اس کی 3 طلاقوں کے باوجود اس کی بیوی کو وراثت میں حصہ ملے گا. وجہ اس کی یہ ہے کہ بیماری کے ایام میں طلاق دینا, بھئی زندگی بھر تو دی نہیں, اب یہ طلاق دینا اس کی علامت ہو سکتی ہے کہ شاید یہ اس عورت کو وراثت سے محروم کرنے کے لیے اس نے اس کو ڈیورس دی ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ شریعت میں کس قدر یعنی رشتہ داروں کے حقوق کا خیال کیا گیا ہے.
تو یعنی 3 طلاقوں کے باوجود اگر عدت ابھی پوری نہیں ہوئی تھی اور عدت کے اندر اندر اس شوہر کا انتقال ہو گیا تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ شخص جو ہے اس کو وراثت سے محروم کر رہا ہے، کیونکہ طلاق دینے کے بعد 3 مہینے کے اندر اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو یہ اس کی علامت ہے کہ یہ بیمار تھا اور اس کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ میں مرنے والا ہوں، تو اب ان سے بیویوں سے جان چھڑاؤ تاکہ جو ہے وراثت سے ان کو محروم کیا جائے۔ دل کے حالات اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اسلام نے ظاہر پر مدار رکھا ہے، ظاہر سے یہی لگتا ہے۔